میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایتیں، جو نصیحتیں ہمارے اور آپ کے لیے ارشاد فرمائیں، وہ ہر زمانے کے لیے مفید اور بہتر ہیں، لیکن بعض زمانوں کے لیے ان کی اہمیت اس اعتبار سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ حالات ہمارے سماج کے دگرگوں ہو جاتے ہیں، تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارے رسول نے ایسے حالات میں ہمیں یہ ہدایت کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تین چیزیں ہیں جو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ آپ لوگ اس کو اپنی زندگی میں جاری ساری کرو۔ دین سارا کا سارا اس بات کا نام ہے کہ ہم اپنے رب کو کیسے راضی کریں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، زکوٰۃ، صدقات اور بھی باقی جتنے بھی کام ہیں جو اس کو ہم اسلامی کام سمجھ کے کرتے ہیں، تو ان تمام کے پیچھے نظریہ کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں جس کا حکم اس نے دیا ہے، اس کے رسول نے دیا ہے۔ اگر اسی نظریے سے ہم کرتے ہیں تو اس کا نام ہے عبادت، اور ہم اس لیے کرتے ہیں کہ فلاں صاحب خوش ہو جائیں، بڑے آدمی ہیں، نیتا جی خوش ہو جائیں، مالدار کوئی حاجی صاحب خوش ہو جائیں، شاید خوش ہو کے ہمیں کچھ دے دیں، تو آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کا زکوٰۃ اللہ رب العزت کے یہاں قبول نہیں ہوتا، بلکہ یہ عبادت نہیں، معصیت، گناہ، بلکہ شرک میں شمار ہوتا ہے، اور شرک تو ہم جانتے ہیں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہا گیا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک۔ دکھاوے کے لیے جس نے نماز پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی، شرک کیا۔ دکھاوے کے لیے جس نے روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا، شرک کیا۔ نماز کی تو بڑی فضیلت ہے، بڑا درجہ ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا ثواب ہے۔ کلمے کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔
اگر نماز اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، اس کی رضامندی ہمیں مل جائے، تو یہ بہترین عبادت ہے اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن اس لیے پڑھتے ہیں کہ فلاں مالدار خوش ہو جائے، حاجی صاحب خوش ہو جائیں، رائس مل کے مالک خوش ہو جائیں، شاید ہمیں کچھ دے دیں، نواز دیں، بڑے آدمی ہیں، بہت کچھ ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز میں کوئی کمی نہیں کی آپ نے، نہ کوئی چیز بڑھائی ہے، وہی دعائیں پڑھی ہیں جو عام دن میں پڑھتے ہیں آپ، وہی ساری دعائیں آپ نے پڑھی ہیں جو آپ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے آپ نے نماز پڑھی وہ عبادت تھی، اس کا بڑا درجہ اور مرتبہ۔ لیکن جو نماز آپ نے اس لیے پڑھی کہ فلاں صاحب خوش ہو جائے، امیر ہیں، کبیر ہیں، بڑے ہیں، مالدار ہیں، تو یہ آپ نے نماز نہیں پڑھی بلکہ آپ نے شرک کیا، اور شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ بغیر توبہ کے مر جائے تو جہنم میں جاتا ہے آدمی، توبہ کر لے تو اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے۔ تو بات اگر سمجھ میں آئی ہو کہ پورا اسلام جو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایسا کرو ایسا کرو، وہ نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج ہو، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، یہ سب بنیاد، مقصد، غرض اس سے کیا ہے؟ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، صرف یہ بنیاد ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ایک رب کو راضی کرنا مقصود ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی مقصد لے کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو آپ روزہ نماز نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، فریب میں ڈالے ہوئے ہیں، اور اس ساری محنت کا آپ کو کوئی پھل ملنے والا نہیں۔ تو اگر نیت اب تک ڈاماڈول تھی تو آج درست کر لیجئے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت ہی پر دار و مدار ہے عمل کا۔ اللہ رب العزت تک جائے گی یہ عبادت آپ کی، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ اگر نیت یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے تو قبول ہوگی، اور یہ ہے کہ حاجی صاحب خوش ہو جائے تو نامقبول ہوگی اور آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز ان کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی۔ آسمان پہ جانا، عرش عظیم تک جانا، اللہ تک پہنچنا تو بڑی بات ہے، اور پھر جب اس کو راستہ نہیں ملتا تو ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اتنے لوگ ہیں جو آتے ہیں نماز پڑھ کر ثواب بڑھانے کے لیے، اپنے درجے مرتبے بڑھانے کے لیے، گناہ معاف کرانے کے لیے، الٹا لعنت اور پھٹکار حاصل ہوتی ہے جب ان کی نیت میں فطور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں حدیث نقل فرمائی، مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ
فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَكَأَنَّهُ يَرَاكَ۔ احسان یہ ہے، اسلام بتلایا، ایمان بتلایا، اس کے بعد احسان پوچھا۔ کیا احسان یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو؟ اللہ ساری کائنات کا مالک، خالق، ہر ایک چیز اس کی مٹھی میں، نفع نقصان کا مالک، ہماری جان کا مالک، ساری کائنات کا مالک، اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور اسے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیسے نماز پڑھیں گے ہم؟ تو نماز پڑھنے میں ہم ادھر ادھر دیکھیں گے، ہماری توجہ یہ ہو کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں اپنے۔ کوئی بڑا حاکم ہو اور آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جائے اور آپ سے بات کرے اور اس کا بڑا درجہ اور مرتبہ آپ کے دل میں ہو، اس کی ہیبت آپ کے دل پر طاری ہو اور وہ بات کر رہا ہو آپ سے، تو آپ ادھر ادھر دیکھیں گے؟ ساری دنیا سے بے خبر ہو کے اس کے چہرے پہ ٹکٹکی لگا دیں گے۔ تو یہ حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جیسا انسان ہے، تھوڑا سا دنیاوی اعتبار سے اس کو درجہ مرتبہ مل گیا ہے، باقی اور کیا ہے؟ ایک ناک، دو کان، دو ہاتھ، دو پیر، اور کیا اس کے اندر؟ وہی جو ہمارے پاس ہے۔ لیکن اتنا احترام اور اتنی توجہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا درجہ مرتبہ ہے، اس کو کچھ اختیارات حاصل ہیں یہاں دنیاوی اعتبار سے، اور جو اس ساری کائنات کا مالک ہے، جس کی مٹھی میں ساری کائنات ہے، آسمان، زمین، ستارے، سیارے، سب کچھ جس نے پیدا کیے ہیں اور اس کے حکم سے چل رہے ہیں، اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کی عبادت اگر ہم کر رہے ہیں اس نیت سے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ہماری توجہ ادھر ادھر ہوگی کیا؟ ہونا چاہیے کیا؟ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو سارے آسمانوں و زمینوں کا مالک ہے، ہماری زندگی کا بھی مالک ہے، جب چاہے اٹھا لے اور جب چاہے بخش دے اور جب چاہے سزا دے۔ اسی لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نماز تو سب پڑھتے ہیں، لیکن کامیاب کون ہوتا ہے؟ نماز تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن کس کی نماز اللہ کی یہاں قبولیت کو پہنچتی ہے؟ نماز تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن کس کی نماز کس کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ تو یہاں ذکر کیا گیا، اگر فائدے والی نماز پڑھنا چاہتے ہو، قبولیت والی نماز پڑھنا چاہتے ہو، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے ایسی نماز پڑھنا چاہتے ہو، تو خشوع خضوع والی نماز پڑھو۔ خشوع کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں، وہ مالک الملک ہے، تو جس انداز سے آپ نماز پڑھو گے کہ آپ کی توجہ بالکل ادھر ادھر نہیں بھٹکے گی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں ذہن بھٹکنے لگتا ہے، کبھی بیوی میں، کبھی بچے میں، کبھی کاروبار میں، کبھی شریکوں میں، کبھی اور لوگوں کے ادھر ادھر کی باتوں میں، کیا کریں؟ تو سب کا ہی بھٹکتا ہے۔ لیکن جب ذہن بھٹکے فوراً اس کو پکڑ کے لاؤ کہ تو اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، کم وقت کیا کر رہا ہے؟ جیسے ہی پھر بھاگے پھر پکڑ کر لاؤ، شرم کر، مالک الملک کے سامنے کھڑا ہے، پھر بھٹکتا ہے، کاروبار کی طرف جاتا ہے، پھر پکڑ کے لاؤ۔ کم وقت اس ساری کائنات کا جو مالک اور بخشنے والا ہے اس کے دربار میں کھڑا ہے اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ آپ کی نماز اگر اس انداز سے ادا ہوتی ہے
کہ پوری نماز میں آپ اپنی توجہ کو ایک جانب مرکوز کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی نماز کامیاب ہے. یہ نماز آپ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے. یہ بات تو آپ نے بہت بار سنی ہوگی نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز فحشاء سے روکتی ہے. اس کا ترجمہ عام طور پر لوگ بے حیائی سے کرتے ہیں، اور منکر کا ترجمہ برائیوں سے کرتے ہیں. چلو اور ان تفصیلات میں نہ جائیں کہ فحشاء کے کیا کیا معنی ہے قرآن شریف میں. جب اللہ رب العزت فحشاء کہتا ہے، یہی مان لو کہ بے حیائی سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بے حیائی بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور برائیاں بھی اس کی نہیں چھوٹ رہی ہیں. تو نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس کی نماز بیکار، ناکارہ، فاسد، باطل اور فرسودہ، کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے والے کے عادات درست ہو جاتے ہیں، اخلاق درست ہو جاتے ہیں، برائیاں چھوٹ جاتی ہیں اور بے حیائی سے وہ دور ہو جاتا ہے. اور ایک زمانہ ہو گیا یہ بے حیائی کرتا تھا، آج بھی بے حیائی کر رہا ہے. برائیاں جو کرتا تھا آج بھی وہی برائی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. کیا کریں، اتنا زمانہ ہو گیا نماز پڑھتے ہیں لیکن برائی چھوٹتی نہیں. تو بھائی جیسے نماز تجھے پڑھنا چاہیے ویسے نماز پڑھ. ایک آدمی اس کو بخار ہے، جاڑا لگ رہا ہے، ڈاکٹر کیا جاتا ہے مجھے بخار ہے، سردی لگ رہی ہے، تو ڈاکٹر اس کو ایک نسخہ لکھ دیتا ہے، دوا دیتا ہے، لو یہ صبح کھانا، یہ شام کھانا. وہ آیا، اس نے دوا خریدی، پانی لیا، دوا کھائی اور گیا فریج کے پاس اور وہاں سے کلفی نکالی اور بیٹھ کے کلفی کھا رہا ہے. تو اس کا بخار، اس کا جاڑا جائے گا کیا؟ وہ بیماری سے چھٹکارا پائے گا کیا؟ اب اگر یہ کہے کہ سب بیکار ہے، ڈاکٹر لوگ تو یوں ہی بکواس کرتے ہیں کہ اس گولی کے کھانے سے بخار چلا جائے گا، اس سے جاڑا ختم ہو جائے گا اور اس سے کھانسی دور ہو جائے گی اور اس سے تم تندرست ہو جاؤ گے. میں تو اتنے دن ہو گئے دوا کھاتے ہوئے، مجھے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. لیکن قصور کس کا بتلا رہا ہے؟ دوا کا، ڈاکٹر کا. دوا کھا رہا ہوں، ڈاکٹر دوا دے رہا ہے اور فائدہ نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ قصور نہ دوا کا ہے نہ ڈاکٹر کا ہے، قصور تو اس کا اپنا ہی ہے. کیونکہ بخار کی دوا کھانے کے ساتھ جو پرہیز ڈاکٹر نے بتلایا ہے، سردی کی سرد چیزوں سے بچو، بد پرہیزی نہ کرو، اور یہ بیٹھ کے کلفیاں کھا رہا ہے، آئس کریم کھا رہا ہے، تو دوا کا اس میں کیا قصور ہے؟ بد پرہیزی اس آدمی کو صحت مند نہیں ہونے دے. اللہ کہہ رہا ہے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اور ہم کو زمانہ ہو گیا نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. وہ اقبال نے کہا کہ جن لوگوں کو شیطان ورغلاتا ہے، نرم چارہ پاتا ہے،
ان کو بے روح نمازوں میں لگا دیتا ہے. تو نمازیں بھی کچھ بے روح ہوتی ہیں اور کچھ باروح ہوتی ہیں، کچھ زندہ ہوتی ہے، کچھ مردہ ہوتی ہے. تو آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ زندہ نماز یا مردہ نماز؟ مری ہوئی نمازیں پڑھنے سے آپ کو فائدہ کیا ہے؟ آپ کا دشمن آپ سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، مارنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا ہے، اور آپ 5-10 مردے اکٹھے کر لو کہ جب دشمن آئے گا تو ہم لڑیں گے اور یہ ہمیں بچائیں گے. تو مردے کبھی لڑ کر کسی آدمی کو بچانے آئے ہیں جو یہ بچائیں گے؟ نہیں بچائیں گے. این خیال است و محال است و جنون، یہ سوچنا کہ مردے میری مدد کریں گے اور دشمن سے مجھے بچا لیں گے، یہ محض ایک وہم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایسے ہی بے حیائی سے بچنا چاہتے ہو، برائیوں سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی نمازوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہو جو تمہیں جنت میں لے جائے، جو تمہارے گناہ معاف کرا دے، جو تمہیں رحمتوں سے اور برکتوں سے نواز دے، تو وہ نماز پڑھو جو زندہ نماز ہے، مردہ نماز نہیں، بے روح نماز نہیں. اور زندہ نماز وہی ہے جس میں ہم توجہ پوری اللہ رب العزت کی طرف رکھیں اور ہمارا مقصد سوائے اللہ رب العزت کی رضامندی کے کسی اور کی رضامندی اور خوشنودی نہ ہو. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی سجا. میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی، نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ پہلے وہ صنم، وہ بت جو تو نے اپنے دل میں بسا رکھے ہیں، بیوی کی شکل میں، بچوں کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں اور بہت ساری شکلوں میں، پہلے انہیں تو نکال کے باہر کر، تب تیری نماز کچھ کام کرے گی، کچھ دکھائے گی اور تجھے اس لائق بنائے گی کہ تو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر سرخرو ہو سکے. وہ کرتا نہیں، سینکڑوں کو تیرے دماغ میں، تیرے دل میں ہے، ان کو دور نہیں کرتا، تو یہ نماز کوئی فائدہ نہیں پہنچے بلکہ نقصان پہنچے. تو بھائیو عزیزو، اللہ رب العزت ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. کسی کو بھی فلاں صاحب خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، وہ مجھے دیکھ لے، میں روزہ رکھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، یہ خیال آنا ہی دل میں، یہ شرک کی طرف آپ کی نماز کو لے جاتا ہے، آپ کی نماز کو بے روح کرتا ہے، آپ کی نماز کو برباد کرتا ہے، آپ کی نماز کو آپ کے منہ پر مار دیتا ہے. اس خیال سے دور ہو کر تمام دنیا جہان سے کٹ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اور اس بات کی کوشش کرو کہ ساری دنیا سے، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہو. ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ اکبر تو ہم ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کہہ سکتے ہیں نا، لیکن ہاتھ اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ ہم نے دنیا وما فیہا، ہمارے باپ، ہماری ماں، بیوی، بچے، رشتہ دار، ناطے دار، کاروبار، دنیا داری، پیسہ، مال، کوڑا، زمین، جائیداد، ان تمام سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے. اسی لیے ایسے کوئی آدمی اٹھائے
تو یہ نہیں مانا جائے گا. کیا حکم ہے؟ پورا کھول کر ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس، ہماری مٹھی میں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. سب سے ہاتھ اٹھا لیا، سرنڈر کر دیا اپنے رب کے سامنے. جیسے ہم مجرم ہوں اور ہمیں پکڑنے کے لیے کسی سرکار کے اہلکار آئیں تو وہ ہتھیار تان کے کہتے ہیں ہینڈز اپ، مطلب ہاتھ اوپر اٹھا لے. نہیں اٹھاتا ہے تو شوٹ کر دیں گے. سرنڈر کر دیا. اب آپ کو صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور کسی کو نہیں. یہ اس لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں کہ اے رب ہمارا کوئی تعلق کسی اور سے نہیں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اس بات کا یقین کر، دل میں بٹھا، دماغ میں جگہ دے اور اعلان کر، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا زندہ رہنا للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے. میں زندہ رہوں گا تو رب کو راضی کرنے کے لیے، مروں گا تو اس کو راضی کرنے کے لیے. قربانی کرتا ہوں تو اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، نماز پڑھتا ہوں تو اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے. لا شریک لہ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کسی بھی عبادت میں، جینے مرنے میں کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتا. لا شریک لہ وبذالک امرت. مجھے اسی بات کا حکم ہے، میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. وانا اول المسلمین. اور میرے رب نے جو مجھے حکم دیا ہے میں سب سے پہلے اس کو مانتا، فرما برداری کرتا، بجاوری کرتا، اپنے سر کو اس کے سامنے جھکاتا، سر تسلیم خم کرتا. یہ ہے عبادت. تو ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور شرک کا کوئی کام نہ کریں، نہ اس کے قریب جائیں. اگر ایسی نماز ہم پڑھتے ہیں کہ رب کو دیکھ رہے ہم، اگر یہ درجہ نہیں پیدا ہوتا ہے، یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے، تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا مالک تمہیں دیکھ رہا ہو تو تم ادھر ادھر نظر کرتے ہو، ہاتھ ادھر ادھر کرتے ہو کیا؟ بار بار داڑھی کھجاتے ہو کیا؟ سر کھجاتے ہو، یہاں وہاں کھجاتے ہو؟ ایک پولیس والا بھی آ جائے ڈنڈا لے کے تو ہماری کھجری ختم ہو جاتی ہے، خارش ختم ہو جاتی ہے. سر کا خیال نہیں رہتا، جسم کا خیال نہیں رہتا کہاں کیا ہو رہا ہے. اتنی ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اور اس مالک الملک کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ہمیں یہ سب حرکتیں کرنا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں نمازوں میں، بے خیالی میں، بے توجہی میں. پھر ہمیں یوں بے خیالی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے؟ نہیں، پورے توجہ کے ساتھ. ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارا رب کس حال میں ہمیں دیکھے، اچھے حال میں کہ برے حال میں. اور ہمارا رخ تو رب کی جانب ہو، ہمارا رب دیکھ رہا ہے اور دماغ میں ہمارے کچھ اور چل رہا ہو. یہ چلے گا کیا جبکہ اس کو معلوم ہے تمہارا دماغ کہاں ہے، دل کہاں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. انسان کو پیدا ہم نے کیا ہے، ایک ایک حرکت اس کی ہم جانتے ہیں، جو اس کا نفس بناتا بگاڑتا رہتا ہے. یہ کروں گا، وہ نہیں کروں گا،
اس کو ماروں گا، اس کو دھوکہ دوں گا، اس کے ساتھ غداری کروں گا، اس کے ساتھ فریب کروں گا، یہ کماؤں گا اور اس میں تول میں کمی کروں گا، اس میں ملاوٹ کروں گا، جو کچھ بھی ہمارا نفس سوچتا رہتا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اس کے نفس میں جو کچھ بھی اوٹ پٹانگ خیالات آتے رہتے ہیں وہ جانتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں. یہ شہرک جو ہمارے اس گردن میں لگی ہوئی ہے، موٹی رگ جس میں زیادہ خون چلتا ہے، جس کے کاٹنے سے بہت جلد انسان کی موت ہو جاتی ہے، یہ رگ کہاں ہے؟ ہمارے جسم میں، ہمارے جسم میں لگی ہوئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرا جسم، تیری رگ تجھ سے زیادہ قریب نہیں، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب اس سے بڑا احمق، بے وقوف، گاؤدی، جاہل، وجڈ، گنوار اور کون ہوگا؟ تو رب تو کہے کہ میں تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، اور تو کہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کے، ڈنڈے کی اور زینے کی ضرورت ہے، اور وہاں چپراسی کو پکڑتا پھرے کہ میں پہنچ جاؤں. یہ احمق آدمی ہے، اس کو کچھ نہیں آتا. جو چیز ہم ہاتھ اٹھا کر پکڑ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اس میں زینہ لگا کر، سیڑھی لگا کر، اس پر چڑھ کر پھر اٹھائیں تو دنیا میں پاگل نہیں کہے گی. تو جو رب ہماری رگ سے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، ہمارے اپنے جسم سے زیادہ قریب ہے، اس سے زیادہ قربت اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اور اس کے یہاں وسیلے لگانے کی ضرورت کہاں ہو سکتی ہے؟ ساری نماز بغیر وسیلے سے، فلاں کے طفیل میں اور فلاں کے صدقے میں. بے وقوف آدمی، تیری نماز بغیر وسیلے کے، بغیر صدقے طفیل کے اللہ کیا جا رہی ہے، تو اب اردو میں مانگ رہا ہے تو اس کو وسیلے میں اور طفیل کی ضرورت پڑ گئی. یہ اللہ کو نہیں جانتا، حقیقت یہ ہے، یہ احترام نہیں کرتا، یہ بے حرمتی کرتا ہے اس کے ساتھ، اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں، اور یہ واسطے لگا کر وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کو سمجھا رہا ہے. اس نے خود کہہ دیا میں تجھ سے زیادہ قریب ہوں تیرے، اور یہ کہہ رہا نہیں تو عرش عظیم پر ہے، تجھ تک کیسے میں پہنچ سکتا ہوں؟ میں تو گنہگار، خطا کار، معصیت کار ہوں. تو اپنے محبوبوں کی سنتا ہے، میری کہاں سنتا ہے؟ اس کو الزام دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں رحمان و رحیم ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تو کہہ رہا ہے وہ تو بڑا قہار ہے، جبار ہے، سنتا ہی نہیں گنہگاروں کی، خطا کاروں کی. بھائیو عزیزو، نماز ایسے پڑھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور وہ ساری کائنات کا مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تمہاری طرف متوجہ ہے، تمہاری اوپر اپنی رحمتیں نچھاور کر رہا ہے. اس وقت اس خیال کے بعد جو کیفیت تمہارے دل کی ہوگی، اور اس میں جو تم نماز پڑھو گے اور اپنی زبان سے کہو گے رب اغفر لی، تو اس کا عالم ہی کچھ اور ہوگا، اس نماز کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی، اس نماز کے درجے ہی کچھ اور ہوں گے. اور وہ نماز کتنی جلدی اللہ رب العزت کے یہاں پہنچ کر شرف قبولیت سے سرفراز ہوگی، تو ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے، اور اللہ رب العزت ہمیں سچا، پکا، حقیقی نمازی بنا دے کہ ہماری نمازیں ہمارے اندر کی برائیوں کو، ہمارے باہر کی برائیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے، اور ہم جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، دنیا میں یہ میری رضامندی چاہتا تھا، آج میں اس سے راضی ہوں. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جا میرے نیک بندوں میں تو بھی شامل ہو جا اور میری جنت میں چلا جا.
اور یہ اگر کسی بندے کو کہہ دے اللہ رب العزت تو اس کا کیا ٹھکانہ ہے؟ اس سے زیادہ خوش نصیب دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق